الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سفر کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں کچھ لوگوں کے اندر نظریات بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اسلام کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، دین کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، دین کے نظریات بنا کر پیش کیے جاتے ہیں. ان میں اکثر و بیشتر نظریات تو ایسے ہیں کہ جو نظریات اسلام سے پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں اور جن کی نفی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں فرمائی ہے. اور کچھ نظریات ایسے ہیں جو کہ خاص علاقائی ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، جو مسلمان رہتے ہیں، جو ہندو رہتے ہیں، تو ان کے پرانے نظریات چلے آ رہے ہیں. پھر کچھ اس قسم کے نظریات جو ہوتے ہیں، اب جیسے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصہ تک رہتے رہے ہیں تو ہندوؤں کی کچھ رسمیں اور ان کے کچھ نظریات اور ان کی کچھ جو افکار و خیالات ہیں وہ ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں، اور ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کے اندر اسی طرح ضم ہوا کرتا ہے جب اس کے خیالات، اس کے افکار دوسرا معاشرہ قبول کر لیتا ہے. تو بالکل اسی طرح کچھ جو نظریات مشرکین کے اندر موجود تھے اس کی صفائی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے اور ان کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر محنت بھی کی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں کے اندر سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی متعدی بیماری نہیں ہے اور کوئی حامہ نہیں ہے اور نہ ہی سفر کے اندر کوئی نحوست ہے. تو اس کے اندر تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جو کہ اس وقت وہاں پر لوگوں کے اندر موجود تھی. پہلی چیز تو یہ تھی اس دور میں کہ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ کوئی بھی بیماری ہے وہ متعدی ہوتی ہے. متعدی کا مطلب ہے یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگا کرتی ہے. اور اسی طرح کچھ نظریات اس قسم کے لوگوں کے اندر موجود تھے کہ انہوں نے جانوروں کو دیکھا، انہوں نے مختلف چیزوں کو دیکھا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک چیز دوسری چیز کو دیکھ کر رنگ پکڑتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ بیماری متعدی ہوتی ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف یہ ارشاد آتا ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو دوسری طرف کچھ سوالات اس پر پیدا ہونے لگتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں متعدی بھی ہوتی ہیں، جیسے ہماری کووڈ کی بیماری ہے. اسی طرح جو طاعون کی بیماری ہے متعدی ہوتی ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگا کرتی ہے. اور اسی طرح بہت ساری اور بیماریاں ہیں دنیا میں رائج ہیں اور باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پر موجود ہیں جو کہ متعدی بیماریاں سمجھی جاتی ہیں. تو دیکھیں اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے قابل ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اور روایتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اور روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے کہ متعدی ہونے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. یعنی ایک طرف تو عقیدے کی درستگی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بیان فرما رہے ہیں کہ جو بیماری ہے اس کے اندر بھی تعدی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. بعض روایات میں یہ مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال دی ہے، اور اسی طرح لوگوں نے سوال کیا، بلکہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ہے کہ جب یہ بات لوگوں کے اندر پتہ چلی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو پھر کسی نے سوال کیا کہ اونٹوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خارشی اونٹ ڈالا جاتا ہے تو اس خارشی اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے. اب خارش بھی متعدی بیماری ہے، خارش کی بھی کافی ساری ٹائپس ہیں، کھجلی، خارش،
ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کے کپڑے استعمال کرے اس سے لگ جاتی ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کا تولیہ استعمال کرے اس سے لگ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہی کی چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر متعدی ہونا کس نے رکھا ہے اس بیماری کا؟ تو پھر لوگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو عقیدے کی درستگی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بیماری کا متعدی ہونا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ یعنی لوگوں کے اندر یہ جو بذات خود ایک عقیدہ موجود تھا اور یہ ایک نظریہ بن چکا تھا کہ بیماری کے اندر ہی تعدی ہوتی ہے، تو وہ نظریہ انسان کو نا ایک نا امیدی اور مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن انسانیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انگزائٹی سے، ڈپریشن سے، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں سب بیماریوں سے نکالنا تھا۔ تو جو ایک نظریہ جو کہ مایوسی کا اور نا امیدی کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کی کلیئرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ جو بیماری متعدی ہوتی ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی ہے، وہ خود نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ ایک قانون کا ذکر کر دیا کہ جو قانون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو خلاصہ اس بات کا کیا تھا کہ جو کسی بھی چیز کا یا کسی بھی بیماری کا آخری رزلٹ ہو سکتا ہے وہ موت کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں ایک دوسرا نظریہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب آپ کے اندر یہ اس چیز کا احساس موجود ہوگا کہ یہ بیماری بذات خود متعدی ہے، تو پھر آپ اس دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگیں گے، آپ کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے کووڈ کے بارے میں ہی آپ دیکھیں، جب کووڈ نیا نیا آیا تھا اس وقت کیا ہوا تھا، تو اس وقت جب کسی بندے کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس کا پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے، ٹیسٹ میں پازیٹیو آیا، تو پھر اس کو لوگ گھن کی نظر سے دیکھتے، اس کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے، اس سے نفرت کرتے، اس کو دور بھگاتے اپنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ جس کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمائی کہ بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی بلکہ اس کا متعدی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی انسان اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا علاج تو کرے، اس کا کیور تو کرے، اس کی احتیاط تو کرے، لیکن دوسرے انسان سے نفرت نہ کرے۔ دوسرے انسان سے جب آپ نفرت کریں گے معاشرے کا بگاڑ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی معاشرہ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل ہے پاکستانی معاشرے پر ابھی بھی، اس وقت بھی، کہ کووڈ کی شکل چل رہی ہے ابھی بھی، لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط بھی چل رہی ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہاں پر وہ نفرت کا سماں موجود نہیں ہے کہ جو ایک نفرت کا سماں آپ کو مغربی ممالک میں نظر آیا اس وقت، اور سوشل میڈیا پہ ہی بہت ساری اس کی تصاویر وائرل ہوئیں اور ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ مختلف مذاہب کو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح وہ کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں، کرینوں سے اٹھا کے جو ہے پھینکتے رہے ہیں، اپنے جو مردے ہیں ان کو جلاتے تھے، ان کو غسل تک نہ دیتے تھے۔ مگر الحمدللہ مسلمانوں میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس چیز کو ادا کیا۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہیں، لیکن احتیاطی تدبیر کے اندر رہتے ہوئے انسان کسی دوسرے انسان کی جو نفرت ہے اس کا شکار نہ ہو جائے، کسی دوسرے انسان کی تحقیر نہ کرنے لگے، کسی دوسرے انسان کو ذلیل و خوار نہ کرنے لگے۔ دیکھیں انسان کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، زندہ انسان کا بھی ہوتا ہے، مردہ انسان کا بھی ہوتا ہے۔ جب زندہ انسان ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن جو انسان فوت ہو جاتا ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا آپ سے۔ اس وجہ سے شریعت نے انسانوں پر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے انسانوں پر یہ فرض کفایہ لگا دی ہے، یہ فرض ہے دوسرے انسانوں پر کہ اس کو غسل دیں، اس کو دفن کریں، اور ان کی ذمہ داری دوسرے انسانوں پر ڈال دی۔ تو جب دوسرے انسان ہی اس قسم کی حرکتیں کرنے لگیں گے، بیماری کو ہی بذات خود تعدی کا سبب سمجھنے لگیں گے، تو پھر اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے افکار اور اس طرح کے خیالات معاشرے میں جنم لینے لگتے ہیں کہ جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن پیدا ہوتی ہے، انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ساری کی ساری بیماریوں کی جڑ ہی یہ چیز ہے کہ جب انسان ایک مادی سبب کے اندر رہتے ہوئے مادے کو ہی بنیاد بنا کر اسی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور اپنی اخروی زندگی کو، اپنے خالق کو بھول بیٹھے۔ تو بالکل اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ بیماری میں متعدی ہونا، یعنی جب اونٹ خارشی ہوتا ہے
تو اس کا خارجی ہونا بھی اس کے اندر یہ سبب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ تم سارے اونٹوں کو اکٹھا رکھو، خارجی اونٹ کو بھی اکٹھا رکھو۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو تعاون کے سلسلے میں ہمیں روایات ملتی ہیں، صحیح ستہ میں روایات موجود ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جس علاقے میں تعاون ہو نہ تو تم اس میں داخل ہو نہ وہاں سے نکلو۔ اب یہ توکل تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک احتیاطی تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ وبائی بیماری ہے نا، تو اسی وجہ سے بیان فرما دیا کہ جو وہاں سے نکلے گا تو اس کے لیے وعید بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح جو بلا بن سبب وہاں پر جائے گا اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ رک گئے جب طاعون کی بیماری آئی، غالباً شام میں آئی تھی شاید، طاعون کی بیماری جب وہ وہاں پر سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پھر اس وقت انہیں کچھ صحابہ تھے، غالباً کوئی صحابی تھے، بڑے صحابی ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ وہاں، انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، اور پھر یہ حدیث سنائی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے وہاں پر۔ تو یہ کچھ اس سلسلے میں چیزیں تھیں۔ باقی جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ سفر کے اندر نحوست نہیں ہے۔ دیکھیں سفر جو ہے نا ایک زمانے کی قسم ہے، زمانہ ہے، مہینہ زمانہ ہوتا ہے نا، زمانے کا ایک حصہ ہے ماہ سفر۔ اب سفر کے مہینے میں اس کی نفی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ کافی سارے سبب اس کے ہو سکتے ہیں، جو میرے ذہن میں آتے ہیں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ایک یہ وجہ ہے کہ جب انسان زمانے کے اندر اس طرح کے اپنے افکار اور خیالات بٹھا لیتا ہے کہ زمانے کے اندر نحوست ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے روزمرہ کے کام متاثر کرنے لگتا ہے، اس کی روزمرہ کی روٹین متاثر ہونے لگتی ہے۔ مثلا شادی بیاہ، اس کے علاوہ غمی خوشی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی کی جو روزمرہ چلنے والی جو گاڑی ہے اس کا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سفر کے اندر نحوست نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ایک یہ پائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور زمانے کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ کس طرح گالی دیتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے نا وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، میں زمانہ ہوں، اور زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے گالی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، زمانے کے اندر کافی ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر جتنے بھی نیچرل آبجیکٹس ہیں، جتنے بھی فطری اور قدرتی اشیاء ہیں، تمام کے تمام اسی چیز کے اندر آتی ہیں کہ زمانے کو انسان برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ سفر کا مہینہ ہے، زمانے کے اندر آتا ہے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، کیونکہ دیکھیں زمانے کے اندر جو اس کا اعزاز ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کی برائی اس کے خارجی کسی سبب کی وجہ سے اس مہینے کے اندر ہو سکتی ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر بڑی لے دے ہوئی اس سلسلے میں، جب وہ مشہور نعت خواں ہیں انہوں نے جب کوئی اپنا بچہ ہے اس کی شادی کی اس سلسلے میں، تو اس سلسلے میں بڑی افراد و تفرید دیکھنے میں آئی۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں دو قسم کے نظریات ہیں ہمارے سامنے محرم کے حوالے سے ہی، کہ محرم میں شادی بیاہ نہیں کی جاتی ایک مخصوص طبقے کی طرف سے، اور شادی بیاہ تو آپ چھوڑیں، کوئی بھی خوشی کا کام ہے وہ نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ دیکھیں غم کا مہینہ شریعت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ لوگ اس کو بھی نہیں مانتے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ کوئی 10 محرم کا روزہ جان بوجھ کے رکھ رہا ہے اس چیز کو توڑنے کے لیے، تو وہ ناسبی ہو جائے گا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، جو شریعت نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اب جیسے 10 محرم کا روزہ ہے، یہ ایک مخصوص طبقہ اس وجہ سے نہیں رکھتا
10 محرم کا روزہ کہ 10 محرم کو جو واقعہ کربلا ہے اس کا المناک جو قصہ ہے وہ پیش آیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں روزہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی؟ واقعہ کربلا سے پہلے۔ اس کے بعد جب یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دین اس کے بعد کامل ہوا یا نہیں ہوا؟ کامل ہو گیا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا، تمہارے لیے اس کو پسند کیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں دنیا سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور دین کامل کر کے چلے گئے ہیں۔ دین کامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حکم دین کے اندر شامل ہو گیا ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کو بعد میں آنے والے کسی واقعے کی بنیاد پر اس حکم کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ایک مخصوص طبقہ ہے جو شہادت حسین اور غم حسین کے علم بردار ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی وجہ سے روزہ رکھا ہے، تو اب خوشی کا نہیں غمی کا مہینہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ 10 محرم کو 10 محرم کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ کوئی خاص مخصوص فضیلت نہیں ہے کہ جو یعنی جس تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس وجہ سے یہ 10 محرم کے دن کو کوئی مخصوص دن بنا لیا گیا، بلکہ 10 محرم کا دن پہلے سے ہی معزز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ 10 محرم کے دن بہت سارے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ 10 محرم کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی ہے۔ 10 محرم کے دن اور بھی کافی سارے کام ہوئے ہیں۔ بہرحال روایات میں آتے ہیں مختلف، لیکن کچھ کمزور روایات ہیں اس سلسلے میں، کچھ صحیح روایات ہیں، لیکن اوورآل ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو 10 محرم کا دن ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے پہلے سے ہی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن کے اندر شہید ہونا ان کی فضیلت کا باعث ہے۔ اب لگتا ہے بات جو ہے نا وہ کلیئر ہوئی ہوگی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت 10 محرم کے دن ہوئی ہے وہ کس چیز کی طرف ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ اتنی بڑی فضیلت کا دن جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، مہینوں کا سردار ہے نا، تو اس دن اور اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب فرمائی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو غم کا دن نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک اور وجہ اس کے اندر جب آئی تو ان کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی شہادت کی وجہ سے جو احکام پہلے سے ہی تھے وہی تبدیل ہو جائیں۔ جو حکم پہلے سے تھا، روزے کا حکم تھا، وہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، دین تو پہلے کامل ہو چکا تھا۔ اب جہاں تک دوسری بات آتی ہے کہ اس مہینے کو نوست کا مہینہ بنا لیا گیا، تو ایسی بھی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتلا دیا گیا کہ اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت جب اس مہینے میں ہوئی، اس دن میں ہوئی، ان کی فضیلت اور بڑھ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ ان کی فضیلت جب بڑھی تو اس واقعے کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت پر اور اس مہینے کی آبرو پر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب کوئی سانحہ ہوتا ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ ظالم کا ساتھ نہ دیں، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئیں، نہ یہ کہ آپ ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے دین کے احکامات تبدیل کرنے لگے۔ تو ابھی حال ہی میں جو سانحہ ہوا ہے میں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کہ وہ کس وجہ سے ہوا ہے، رافضیت کی وجہ سے ہوا ہے، ناسبیت کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اوورآل جب ایک بندہ خود تعویل پیش کر رہا ہے اپنی چیز کی اور پھر اس بنا پر یہ کہنا کہ ناسبیت کو سپورٹ کر رہے ہیں، رافضیت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیز کرنے والی نہیں، بلکہ جو حق چیز ہے انسان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کہ اگر انہوں نے شادی کر بھی لی ہے، دیکھیں اگر جان بوجھ کے کی ہے تو پھر وہ شرارت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ ہمیں تو صحیح حکم بیان کرنا ہے نا۔ صحیح حکم کیا ہے؟ صحیح حکم یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی بیاہ سے جو ہے وہ جوڑے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں نوست نہیں ہے، نہ محرم میں نوست ہے، نہ سفر میں نوست ہے۔ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے
تو اسی وجہ سے یہ بات میں نے تھوڑی سی مختصر سے گفتگو سامنے رکھ دی سفر کے حوالے سے، کہ نہ تو زمانہ کوئی بھی ہو، چاہے محرم کا ہو، سفر کا ہو، رجب کا ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور سفر کا مہینہ تو حرمت والے مہینوں کے ساتھ اٹیچ ہے بالکل۔ اس کی تو اور عظمت اور احترام انسان کے دل میں ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ انسان اپنے اس میں جو من گھڑت عقیدے ہیں وہ ایجاد کرنا شروع کر دے، اور ان کے مطابق اپنی جو روزمرہ زندگی کے کام ہیں ان کو پھر آگے پیچھے کرنا شروع کر دے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو تھی۔